بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھر میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ بہرحال ان تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، اور نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا، اور نمبر 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھر میں چھپا رکھا ہے اس کی خبر دینا۔ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینے والا واقعہ یہ ہے، جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ وہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینے والا واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اور تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ ان میں سے 4 یہ ہیں، نمبر 1، آزر اپنے دوست کو، نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ بہرحال آزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے، اور وہ برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ نمبر 2، بڑھیا کا بیٹا۔ یہ مر گیا تھا، لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی 4 پائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا، اور مدتوں زندہ رہا، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اور نمبر 3، عاشر کی بیٹی۔ یہ چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی، اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی، اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے کئی بچے ہوئے۔ اور نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام۔ یعنی کہ اس سے پہلے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا، تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تو لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں عزم پڑا،
तो फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से ज़िंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल उसके बाद चौथा मौज़ा जो खाया और छुपाया उसको बता दिया। यानी कि हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ घरों में छुपा कर रखते थे वो सब बता दिया करते थे, और बच्चे घरों में जाकर अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया करते थे। जब वालिदैन बच्चों से दरियाफ्त किया करते थे तो तुम्हें इन बातों की कैसे खबर हो जाया करती है, तो बच्चों ने बताया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता दिया करते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब में जाने से रोक दिया और कहा कि ईसा जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने सब बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया और कह दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद है। तो आपने फरमाया अच्छा सूअर ही होंगे। चुनाचा लोगों ने उनके बाद मकान का दरवाज़ा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले, और इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया, और बनी इसराइल ने गैज़ व गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा और प्लान बना लिया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। और ये था एक मुख्तसर सा बयान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ों का।